عمران خان صاحب کے بارے میں بتایا کہ جناب وہ انویسٹیگیشن میں کوپریٹ نہیں کر رہے. بھوک ہڑتال ہوگی جناب صبح 10 سے 7, اس سے زیادہ نہیں. تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر کے پی کے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا, دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا ایمان مزاری کے ساتھ, وہ اب مسنگ ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ لمز گئے, ان کو ہلا کے رکھا انہوں نے. آپ کے سامنے ملک کا وزیر اعظم بیٹھا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ لیٹ کیوں آئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, گزرے ہوئے کل اور آنے والے آج کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس دیں گے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کیا کچھ ہوا ہے اور آج عام ترین ڈیولپمنٹس کیا ہونے جا رہی ہیں. کھیل کے میدان, سیاست کے میدان, ہر جگہ سے بڑی اہم اپڈیٹس ہیں, سب کو کور کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا. 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی جانب ہم رواں دواں ہیں. اپنا 25% تقریباً ٹارگٹ ہم اپروکسیمیٹلی اچیو کر چکے ہیں اور بڑی تیزی سے 1 ملین کی طرف ہم رواں دواں ہیں. تو آپ بھی سبسکرائب کیجئے, اور اگر آپ نوٹیفیکیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کیجئے, آل ویڈیوز کو پریس کیجئے, اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک جو ہے کامنٹ سیکشن میں ہم نے دیا ہوا ہے, وہاں پہ آپ اس کو پریس کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. سب سے جو پہلے بات کرنا چاہوں گا, مولانا طارق جمیل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں عاصم جمیل, ان کی نماز جنازہ کل ادا کر دی گئی. آبائی علاقے تلمبہ میں نماز جنازہ کے موقع پہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ہے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ اپنے تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں, میرے غم میں شامل ہوئے. جوان بیٹے کے موت کا غم وہی جانتا ہے جس پر گزری ہے, یہ جو زخم لگا ہے یہ جلد بھرے گا نہیں. تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اس موقع پہ. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جناب مانیٹری پالیسی کا کل اعلان کر دیا اور شرح سود جو ہے اسے برقرار رکھا گیا ہے 22% کے اوپر. مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس پر جاری کیے گئے بیانیے کے مطابق ستمبر میں مہنگائی کی شرح توقع کے مطابق بڑھی ہے اور اکتوبر میں مہنگائی کی شرح کم ہوگی اور رواں مالی سال کی دوسری شش ماہی میں یہ مزید کم ہو جائے گی. اس میں کہا گیا ہے کہ عالمی خام تیل کی قیمتیں اور نومبر سے گیس ٹیرف بڑھنے سے کرنٹ اکاؤنٹ اور مہنگائی کے مالی سال 2023-2024 کے منظر نامے کو یہ خراب کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اب اس مرتبہ تو شرح سود ویسے ہی رکھا گیا ہے, آگے دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک بری خبر یہ جناب کہ پیٹرولیم ڈویژن نے گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اعلامیہ جاری کیا ہے اور گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا. قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. ماہانہ 25 سے 90 مکعب میٹر تک گیس کے پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے قیمت نہیں بڑھائی گئی ہے, تاہم پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکس چارجز 10 روپے سے بڑھا کر اب 400 روپے کر دیے گئے ہیں. اس میں کہا گیا ہے اعلامیہ میں کہ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 172% سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے, جبکہ ماہانہ 25 مکعب میٹر کے صارفین کے لیے قیمت 200 سے بڑھا کر 300 روپے فی MMBTU اور ماہانہ 60 مکعب میٹر استعمال پر گیس کی قیمت 300 سے بڑھ کر 600 روپے فی MMBTU مقرر کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ قانونی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو یہ خبر دیں کہ آج کے حوالے سے ایک بڑا اہم دن ہے. نیب ترامیم فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت جو ہے وہ آج ہونے جا رہی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کرے گا. اس لارجر بینچ میں جسٹس امین الدین, جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہیں. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز جو ہیں وہ آج ہونے جا رہے ہیں. آسما جہانگیر گروپ اور حامد خان گروپ ٹریڈیشنل رائیولز ہیں آپس میں, اور انہی کے درمیان آج یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. حامد خان گروپ کی جانب سے میاں عبدالقدوس جو ہیں وہ صدر کے امیدوار ہیں اور آسما جہانگیر گروپ سے شہزاد شوکت جو ہیں وہ صدر کے امیدوار ہیں. حامد خان گروپ سے سلطان حضور اور آسما جہانگیر گروپ سے سید علی عمران جو ہیں وہ سیکٹری کے امیدوار ہیں. ان بار کے سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں 3775 وکلاء جو ہیں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے اور ملک بھر سے 12 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس کی جیت ہوتی ہے. اچھا جی, عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور SSP انوش مسعود ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بتایا کہ جناب وہ انویسٹیگیشن میں کوپریٹ نہیں کر رہے, تعاون نہیں کر رہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی 9 مئی سے متعلقہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کے چالان اب مکمل ہو چکے ہیں اور اس کا جلد از جلد ٹرائل شروع ہوگا, کیونکہ اب یہ معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت فیصلہ کرے گی کہ کب ٹرائل شروع کرنا ہے. ہم نے ہر پہلو سے اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر لی ہے. اس میں مین لیڈرشپ ہے جس نے پہلے تو منع کیا ہے
تعاون کرنے سے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا رد عمل دیتے ہیں اور کیسے پولیس سے تعاون کرتے ہیں۔ تو ان سے سوال کیا گیا کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر قیادت سے جو تفتیش کرنی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی تفتیش ابھی جاری ہے، مکمل ٹرائل کی جب سٹیج شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور انہوں نے کچھ زیادہ تعاون نہیں کیا ہے جن کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے۔ تو نام نہیں انہوں نے لیا، انہوں نے کہا بس وہ جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں انہوں نے تعاون نہیں کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی انتخابات سے قبل ملک میں انتخابی ماحول پرگندہ کرنے اور سنگین نوعیت کی ناہمواریاں پیدا کرنے کی ریاستی کوششوں پر ہم شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے 3 اگست 2023 کے زبانی اعلان کے بعد مفصل تحریری فیصلے کے بلا تاخیر اجرا کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ تکنیکی موشگافیوں کی آڑ میں بلے کے نشان کو بیلٹ پیپر سے ہٹانے یا تحریک انصاف کو اس سے محروم کرنے کی کوشش جمہور کے ووٹ کے حق، انتخاب کی شفافیت اور جمہوریت کے خلاف ایک گھناؤنی سازش ہوگی جسے قوم کسی طور پر قبول نہیں کرے گی۔ پاکستان کو درپیش کثیر الجہتی بحرانوں کا حل شفافیت، ساکھ اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے حصہ لینے کے مساوی اور یکساں مواقع کے حامل انتخابات میں پوشیدہ ہے۔ تحریک انصاف کو بلے کے انتخابی نشان سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی تو قوم کے ساتھ مل کر آئینی، قانونی، سیاسی اور جمہوری طور پر شدید مزاحمت کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کی بازیابی کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کے دھرنے کی مکمل حمایت کا فیصلہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان ریاست کی جانب سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والوں کے بدترین سلسلے کی زد میں ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں یہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ ہوا کرتے تھے، اتحادی ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو یہی گلہ شکوہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنی دیر تک وہ حکومت میں رہے لاپتہ افراد کے حوالے سے پی ٹی آئی نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو جوائن کیا تھا، لیکن وہاں سے بھی ان کو کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں۔ اب وہ اسی سلسلے میں اب دوبارہ دھرنا بھی دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی اب کہتی ہے کہ جی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بھوک ہڑتال ہوگی جناب۔ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے، آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اعلان ہوا ہے کہ کینیڈا میں جو ہے وہ صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک جو ہے وہ بھوک ہڑتال ہوگی۔ صبح 10 سے 7، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ ہم نے آگے نہیں جانا۔ 10 سے 7 بجے تک بھوک ہڑتال ہوگی اور اس کے بعد شام 7 بجے سے 9 بجے تک مظاہرہ کیا جائے گا۔ امریکہ میں صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ہڑتال ہوگی، یہ 7 بجے تک نہیں ہوگی، یہ 3 بجے تک ہوگی، اور 3 بجے سے شام 7 بجے تک جو ہے مظاہرہ کیا جائے گا۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ 2 مختلف ٹائمنگز کیوں آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب ان کا حق ہے، بھوک ہڑتال ہوتی ہے، لوگ دنیا میں کرتے ہیں، لیکن کینیڈا میں ڈیفرنٹ ہوگی، امریکہ میں ڈیفرنٹ ہوگی۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ووٹر جو ہیں وہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیسی ککڑ کے لیے ان کے لیے انتظام ہوئے ہوئے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، تو ٹویٹ کیا گیا جی جوائن پاکستانی ڈائسپورا ان کینیڈا فار دس کال ٹو ایکشن ہنگر اسٹرائک اینڈ پروٹیسٹ ٹو ریز اویئرنیس اباؤٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز ان پاکستان اینڈ ڈیمانڈ دا امیڈیٹ ریلیز آف فارمر پی ایم عمران خان۔ اور اس کے بعد یہ ڈیٹ دی ہوئی ہے، سیلیبریشن اسکوائر مسیساگا، تو یہ جناب لوکیشن ہے اس کی۔ اور دوسرا امریکہ والوں کے لیے ٹویٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا جی میک یور وائس کاؤنٹ، اوورسیز پاکستانی اوور ویلملی سپورٹ عمران خان اینڈ اے فری پراسپرس جسٹ ڈیموکریٹک پاکستان، اوورسیز پاکستانی پروٹیسٹ ہیش ٹیگ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جناب یہ بھوک ہڑتال کا پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ان کے فیملی ممبران کی ملاقات ہوئی۔ کانفرنس روم میں جو ہے شاہ صاحب کی فیملی سے ان کی ملاقات کرائی گئی۔ ان کی ملاقات میں ظہور قریشی، معین قریشی اور زین قریشی، یہ وہ والے معین قریشی نہیں ہیں، یہ مت سمجھیے گا وہ سابق جو پی ایم تھے، یہ ان کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر تیمور ملک، وہ بھی شاہ صاحب سے ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ پولیس پر فائرنگ اور مراد سعید کو پناہ دینے کے الزام میں درج مقدمات پر تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر کے پی کے کامران بنگش صاحب کی ضمانت جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ان پر رہائی سے متعلق عدالت میں سماعت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کامران بنگش کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، اینڈ لائک آلویز ان کو کامران بنگش صاحب کو جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ضمانت کے بعد، رہائی کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، بلکہ رہائی سے پہلے ہی پولیس نے جو ہے ان کی گرفتاری ڈال دی۔ تو کامران بنگش کو ڈی آئی خان پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور کامران بنگش پر ڈی آئی خان میں عوام کو اشتعال دلانے کا الزام ہے۔
पुलिस का मौक़िफ़ है जी, कामरान मंगिश के खिलाफ एक और FIR दर्ज है। कामरान मंगिश ने लॉन्ग मार्च में लोगों को अपने साथ असलहा लाने के लिए उकसाया और बगावत पैदा करने के लिए इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की, तो इसके अंदर जो है वो दोबारा गिरफ्तारी हो गई है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब सीनियर तजियाकार, उनकी एक ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शेख रशीद साहब जो कल अभी कह रहे थे चिल्ले के असरात के हवाले से वो बात उन्होंने की थी, तो उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक ट्वीट की है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब लिखते हैं, शेख रशीद की काटदार थी के भरपूर पुरअतमाद जुमलों के साथ अपने 1-2 माह पहले वाले मौक़िफ़ से यू टर्न, 9 मई के वाक़े के ज़िम्मेदारान पर लानत मलामत, आर्मी चीफ की बढ़ाई में ज़मीन आसमान के कलाबे में लाना, आंखों के अंदर से झांकती वहशत देखकर चिल्ले के सियाक़ो सबाक पर नया मौक़िफ़ समझ में आता है। इसमें कुछ भी तो हैरान कुन नहीं था। बहैसियत कौम हमारी हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। शेख साहब बेबस दिखाई दिए, अल्लाह ताला ऐसा कड़ा वक्त किसी को ना दिखाए, आमीन। इस मौके पर शेख साहब से एक शिकायत, उनको लाल हवेली और अपनी 2 नशिस्तों की नकद वसूली से एतराज़ करना था। बाकी मामलों में वो यकीनन बेबस थे, मगर सौदागरी में उनकी मर्ज़ी शामिल होगी। गिरां गुजरी है, जिसको हो ज़िंदगी अजीज़ उसकी जज़ा कुछ और है। तो ये शेख साहब के ऊपर जो है उन्होंने अपना तबसरा किया है। इसके अलावा सहाफ़ी हैं ज़ियाउर रहमान साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी, 2 days आफ्टर दिस क्लैरिफाइंग ट्वीट, यंग एक्टिविस्ट एंड पॉडकास्टर Imran Noshad has reportedly gone missing since last night in Lahore. I knew him personally. He was a courageous social activist amplifying the voices of marginalized communities. तो ये बेसिकली इमरान नौशाद जो हैं, इन्होंने एक पॉडकास्ट किया था ईमान मज़ारी के साथ, और वो जब से रिलीज़ हुआ था तो वो काफ़ी वायरल हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। वो अब मिसिंग हैं। इमरान नौशाद ने बेसिकली ट्वीट किया था आज से चंद दिन पहले। उन्होंने क्या लिखा था जी, जस्ट नोटिस दैट सम सोशल मीडिया अकाउंट्स आर शेयरिंग चंक्स फ्रॉम माई पॉडकास्ट विद ईमान मज़ारी एंड मिक्सिंग हर स्टेटमेंट्स विद करंट पॉलिटिकल टर्मोइल. I would like to clarify that the podcast was recorded on 4th of April 2023. Her podcast audio had some technical issues, got fixed that last week. That's why I published it last week. In order to understand the whole context, kindly refer to the full podcast. तो रिकॉर्ड ये अप्रैल में हुआ था, रिलीज़ ये हफ्ता पहले हुआ था। तो उसके बाद से जो है वो काफ़ी वायरल हुआ था, क्योंकि उसके अंदर ईमान मज़ारी ने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी सख्त बातें की थी, और अब इमरान नौशाद साहब जो हैं वो मिसिंग पर्सन हो चुके हैं। अच्छा जी, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो लम्स गए, और लाहौर के 2 रोज़ा दौरे के ऊपर आए हैं, तो वो लम्स गए। अब लम्स जो है वो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनसे चंद सवालात किए हैं, और वो सवालात सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं कल रात से। चंद सवालात जो स्टूडेंट्स ने वहाँ पे किए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करने की जिसारत करूँगा, क्योंकि बड़ा टिका के जो है वो उनसे पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर जो है क्वेश्चंस किए गए। उन्होंने क्या पूछे हैं, चंद सवालात ये ज़रा सुनिएगा ज़रा। I am genuinely curious that amidst all these situations and conditions that are happening in Pakistan and are affecting the people, why did you feel like, what was the motive behind this invite, or rather you're coming to LUMS? सर, सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, असातिज़ा इंतज़ार कर रहे हैं, और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लास एक दूसरे छोड़ के सर इधर आप इंतज़ार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज़्ज़त नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज़्ज़त नहीं। After the Punjab and KP governments got dissolved, you're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? तो ये आपने इन स्टूडेंट्स की जो है वो बातें सुनी। अब मैं एक बात इस पर तबसरा करने से पहले एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने पिछले 6-7 साल के अंदर ना मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं। लाहौर में भी, लाहौर से बाहर भी, इस्लामाबाद में भी, दीगर मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, और मैंने लम्स में भी किया हुआ है। लम्स में मैं एज ए गेस्ट भी वहाँ पे गया हुआ हूँ, उनके वहाँ पे सेशंस होते थे, मैंने वो भी अटेंड किए हुए हैं एज ए गेस्ट। मैंने, मेरे ख्याल में जितना पॉलिटिकली वाइब्रेंट मैंने लम्स के स्टूडेंट्स को देखा है, शायद ही कोई और ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो जहाँ पे मैंने ऐसी पॉलिटिकल नॉलेज जो है ना मैंने स्टूडेंट्स के अंदर देखी हो। तो दीज आर सम वंडरफुल क्वेश्चंस जो करने चाहिए। मतलब आपके सामने मुल्क का वज़ीर आज़म बैठा है और आप उसको कह रहे हैं भाईजान आप लेट क्यों आए हैं, आप 50 मिनट लेट क्यों आए हैं। दिस एक्चुअली टेक्स करेज, एंड आई वांट टू कमेंड ऑल दी स्टूडेंट्स कि बिल्कुल इसी तरह पूछना चाहिए। यू शुड बी रिस्पेक्टफुल, you should never misbehave, but your question should always be point blank.
اینڈ ارریسپیکٹو کہ کون بیٹھا ہوا ہے. میں مطلب چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو, صدر ہو, کوئی بھی ہو, آپ ان سے اسی طرح ہی سوال کریں. بلکہ یہ میں دیگر اسٹوڈنٹس کو بھی کہوں گا, آپ کو بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو خاص طور پہ میں اکثر کہتا ہوں نا, یہ جو لونڈا لپاڑا ہے, مجھے اس سے نفرت ہی اس بات کی ہے کہ بھائی یہ گالی گلوچ بدتمیزی کے بغیر بھی آپ یہ بات کر سکتے ہیں. آپ جتنا ہارڈ سے ہارڈ کوشچنس کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن یہ بدتمیزی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. سو فل مارکس ٹو آل دیز لم اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہ کوشچنس کیے پرائم منسٹر کو, اور مطلب ان کو ہلا کے رکھا, انہوں نے لٹرلی ہلا کے رکھا. تو اور دوسری بات یہ, میں یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ تعریف وزیر اعظم کی بھی کرنا چاہوں گا, جو گئے یہاں پہ, ان کو جا کے فیس کیا, ان کو آپ ان کے جواب سے مطمئن ہوں یا نہ ہوں, بٹ ہی وینٹ دیئر اینڈ ہی فیسڈ آل دی اسٹوڈنٹس. تو یہ بھی قابل تعریف بات ہے. یہاں پہ مجھے جو سب سے بڑی پرابلم نظر آتی ہے, عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ماہ پہلے, بلکہ اب تو شاید سال سے بھی اوپر ہو گیا ہوگا, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی گئے تھے, اور وہاں پہ جو ہے وہ تقریر جھاڑ کے آ گئے تھے, اپنے حریفوں کے بارے میں تقریریں کر کے چلے گئے تھے. اسٹوڈنٹس کے سوالوں کا جواب دیا کریں, آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, وہ آپ سے سخت سوال کریں گے, ان کے سخت سوالوں کا جواب دیں جا کے. اور یہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے جو کچھ کیا ہے, دس شوڈ آلسو بی اے لیسن ٹو آل ادر پولیٹیکل لیڈرز آلسو. یہ مریم نواز اور یہ عمران خان, بلاول بھٹو, دے شوڈ گو ٹو دی اسٹوڈنٹس. مختلف یونیورسٹی میں جائیں, میں لمس کی صرف بات نہیں کر رہا, مختلف یونیورسٹیز میں جائیں اینڈ لیٹ دی اسٹوڈنٹس آسک یو, کیونکہ یہ آپ کا فیوچر ہے. ان کے ذہنوں کے اندر جو سوال ہیں ان کے جواب دیں, بیکاز آپ جب تک جواب نہیں دیں گے تو یہ سوال جو ہے یہ خود بخود جواب ڈھونڈنا شروع کر دیں گے, اور وہ پھر کوئی بھی جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ ان کے دماغ جو ہوتے ہیں وہ فل ان دا بلینک ہوتے ہیں. آپ اس میں بلینک کو فل نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کے اپنی تھیوری ڈال کے جو ہے اس بلینک کو فل کر دے گا, اور وہ کیا بھرتا ہے, وہ اس دماغوں کے اندر کیا ڈالتا ہے, وہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آج یہ پچھلے 10-11 سال کے اندر, یہ 2011 سے جو عمران خان کا یہ جو رائز شروع ہوا, اس کی کیا وجہ تھی؟ ہمارے یہ جو سابقہ پولیٹیکل لیڈرز تھے, انہوں نے اپنے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان نوجوانوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا ہوا تھا. آج آپ جا کے ان کی لیڈرشپ دیکھیں نا, جا کے ساری کی ساری زیادہ تر جو ہے وہ 50+ کی ہے, 55 سال 60 سال, جنہوں نے عمر لگا دی ہے. نو ڈس ریسپیکٹ ٹو دیم, لیکن ینگ جنریشن, ینگ لیڈرز آپ نے پروڈیوس کرنا ہی چھوڑ دیے ہیں. جب آپ نے پروڈیوس کرنا چھوڑ دیا تو کسی اور نے اس کی جگہ لے لی. اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی آ گئی, دیگر جماعتیں بھی آ گئیں. تو جا کے ان سے کنیکٹ کریں. یہاں پہ آپ فار ایگزامپل نون لیگ والے ہیں, 180 ایج کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ, ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا, وہ مریم نواز کی سالگرہ منائی ہوئی تھی. It was hilarious. It was literally hilarious کہ جی وہ مریم نواز کے لیے جو ہے وہ غبارے وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں, تو مریم نواز کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, جیسے کیک کاٹتا پہ مریم نواز کا. یہ کنیکٹ کرتے ہیں آپ لوگ نوجوانوں کے ساتھ. جا کے یونیورسٹیوں میں جائیں, جا کے فیس کریں ان کو, ان کے سوالوں کے جواب دیں. بہت اچھا وہ بچی نے سوال کیا کہ جی بتائیں کیوں نہیں ہوئے پنجاب کے اندر الیکشنز, 90 دن میں ہونے چاہیے تھے, کیوں نہیں ہوئے؟ بالکل صحیح سوال کیا, یہ ہونا چاہیے تھا. جائیں نا مریم نواز, جا کے ان سوالوں کے جواب دیں. آپ بیٹھ کے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے, وہ یہ جو لونڈا لپاڑا ہوتا ہے نا, ذہن میں رکھیں, لونڈا لپاڑا صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے, لونڈا لپاڑا نون لیگ کے اندر بھی بہت ہے, اور اس کی زبان بھی اتنی گندی ہے. میں پہلے نہیں بات کر سکا, یہ پچھلے دنوں مریم نواز کی سالگرہ تھی, تو اس کے لیے یہ فنکشن آپ نے جو ہے 180 ایج کے اندر فنکشن تسی ارینج کرتا ہے. یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ مطلب یہ اس طرح کی بیٹھ کے آپ نے حرکتیں کروانی ہیں. کیک کٹ رہے ہیں وہاں پہ, بلون آئے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور وہ ہر جگہ. یو آر اے گرون اپ وومن, نو آفینس ٹو یو, بٹ یہ لڑکیاں نا, وہ 18, 19, 20, 21 سال کی لڑکیاں ہوں نا, ان کے لیے اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. مطلب یہ کیا ہے یہ؟ سو اپنے آپ کو کنیکٹ کریں ان ینگسٹرز کے ساتھ, جا کے گو اینڈ کنیکٹ ود دیم, تاکہ وہ آپ کے جواب سے, اگر آپ کے ایک سوال کے جواب سے بھی وہ متاثر ہو گئے تو کل کو آپ کا ووٹر بن سکتے ہیں وہ. لیکن آپ کا کنیکشن ہی کوئی نہیں, آپ کا کنیکشن جو ہے وہ اپنی فیملی سے باہر ہی نہیں نکلتا. سو کاکڑ صاحب کو بھی فل مارکس کہ انہوں نے جا کے کم از کم یہ بات تو کی, جا کے ان کے بچوں کے سوالوں کے جواب تو دیے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں نواز شریف کی اپیلوں کی بحالی کا تحریری آرڈر پیر کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جناب جاری نہیں ہو سکا. اس کا بڑا انتظار ہے, کورٹ رپورٹرز بھی سارے بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ اب تک آ کیوں نہیں رہا, کس بات کا اتنا انتظار ہے, ایسی کون سی ٹیکنیکلٹی ہے جس کی وجہ سے یہ آ نہیں رہا. اور اس کی وجہ سے ادھر بھی فل ان دا بلینکس والا کام سٹارٹ ہو گیا, کیونکہ لوگ سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی غلط آرڈر تو نہیں دیتا کہ یہ اپیلیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جناب لاہور پہنچ گئے ہیں, گئے ہوئے تھے نردرن ایریاز میں, شمالی علاقہ جات. یہ وہ والی شمالی علاقہ جات نہیں ہے جہاں عام طور پہ لوگ جاتے ہیں, یہ مری والی سائڈ تک گئے تھے.
اور اب لاہور پہنچ چکے ہیں کل رات کو, اور آج سنا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اب اپنی پولیٹیکل میٹنگز کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور مریم نواز, حمزہ شہباز, ان تمام لوگوں کے علاوہ نون لیگ کی دیگر لیڈرشپ کے ساتھ بھی جو ہے آج بڑی اہم ملاقاتیں جو ہیں ان کی ہونے جا رہی ہیں. بلکہ میں مریم نواز کے بارے میں بات کرتا کتنا ہی اچھا ہو نواز شریف صاحب جائیں یہاں پہ, نواز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں نا, جائیں لمس جائیں, جا کے ان بچوں کے سوالوں کے جواب دیں, کنیکٹ کریں نا ان کے ساتھ ذرا جا کے, یہ آپ سے پوچھیں آپ 4 سال کدھر تھے, یا آپ سے اور دیگر سوالات کریں. انٹرویوز تو میاں صاحب دیتے نہیں ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, ظاہری بات ہے کوئی بندہ کوئی انٹرویوز کے ذریعے ہی آپ کچھ نکال لیں, لیکن وہ انٹرویوز بھی نہیں دیتے, تو کم از کم ان بچوں کے سوالوں کے جواب دیں جا کے. اس کے علاوہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون میں جناب ایک دفعہ پھر سے رابطے جو ہے وہ بحال ہو گئے ہیں, اور ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو ہے نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد کے بعد 4 بار شہباز شریف صاحب سے اب تک فون کے اوپر بات چیت کی ہے اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے, اور مختلف پروگراموں پر رابطے ہوئے, اور نواز شریف سے ملاقات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے, اور جلد ہی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب سے خالد مقبول صدیقی صاحب کی ملاقات بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. جو لوگ میرے ریگولر ویلاگز دیکھتے ہیں, میں بہت مہینے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی, 1-2 دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ میں نے کہی ہے کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا آپس میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد کا بھی آپشن موجود ہے. یہ میری بات لکھ لیجئے گا, کراچی کے حوالے سے, حیدرآباد کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق مریم نواز جو ہیں وہ کراچی سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں. اسی لیے آج سے چند ماہ پہلے, بلکہ شاید مہینے سے اوپر ہو چکا ہے, طلال چودھری اور حنا پرویز بٹ صاحبہ بھی کراچی گئے تھے. تو یہ بیسیکلی اسی ریفرنس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا میری بات. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.